ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین شہر، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نور بدامہ سعادت افروز محفل ان دلیب گلستان رسالت ثناخان رسول مخلصی فی اللہ برادری گرامی جناب حاجی محمد عارف صاحب مرحوم و مغفور، ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے سالانہ ختم کے عنوان پہ انعقاد پذیر ہے۔ میں اپنے عزیز محمد عمیر چشتی صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم تمام دوستوں کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن اگر مسجد کو اچھا ترجمان مل جائے، اچھا نمائندہ مل جائے اور پازیٹیو میسیج دینے والی کوئی مبلغ شخصیت نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عزیز جناب علامہ محمد ناصر چشتی صاحب یہ فریضہ بحسن و خوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس مرکز ہدایت کو، اس مرکز خیر کو، اس مرکز نور کو صبح قیامت تک اسی طرح قال اللہ و قال رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت صداؤں سے اور پاکیزہ نغمات سے اس کو آباد رکھے۔ دوستان محترم، وقت کافی ہو چکا ہے اور مجھے جو عنوان سونپا گیا ہے وہ ہے والدین کا ادب و احترام، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں تمہیداً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مقدس نغمہ الہام ہے، قرآن مقدس دستور زندگی ہے، قرآن مقدس منشور حیات ہے، قرآن مقدس ہماری انفرادی زندگی کو بھی ڈسکس کرتا ہے اور ہماری معاشرتی زندگی کے حسن کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر سماجی بہبود کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں اور خوبصورت طرز معاشرت کے قوانین بھی بیان کیے گئے ہیں۔ گھر کو سنبھالنے کا سامان بھی اس کے اندر موجود ہے اور ملکوں، شہروں بلکہ پورے جہان کو سنبھالنے کا سامان بھی قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ میں نے جو خطبہ میں آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ کریم نے ہماری انفرادی زندگی کو بھی ڈسکس فرمایا ہے اور پھر ہماری معاشرتی زندگی کے ایک انتہائی اہم پہلو کے حوالے سے بڑی خوبصورت تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ ویسے تو قرآن مقدس میں جتنے اوامر ہیں سارے اللہ کے فیصلے ہیں، جتنے نواہی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے فیصلے ہیں، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ اللہ کے فیصلے ہیں اور جن چیزوں سے روکا گیا وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے فیصلے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ کریم نے اس کو قضاء کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرمایا میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور فیصلہ کس نے کیا؟ ربک، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ قضاء کے اندر روح موجود تھا، فیصلہ ہو گیا۔ کس نے فیصلہ کر دیا؟ یہ سول کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ سیشن کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس ہستی کا فیصلہ ہے جو احکم الحاکمین ہے۔
جس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور جس کے فیصلے کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، تنسیخ نہیں ہو سکتی، اس ہستی نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اس کے اندر روح موجود تھا، اس کے اندر خوف موجود تھا، لیکن ساتھ ہی اللہ کریم نے پیار کی ساتھ ہی ذکر فرما دیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کی شان یہ ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا۔ رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو کسی بھی فرد کائنات کو نقطۂ آغاز سے اٹھائے اور تدریجاً دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اسے کمال کی طرف لے جائے، اس ہستی کو رب کہتے ہیں۔ تو گویا جب یہ ارشاد فرمایا گیا مجھے اور آپ کو کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، تو پھر مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے اپنی ساری ہسٹری سامنے آ گئی کہ میں کیا تھا، کہاں سے میرے رب نے مجھے سہارا دیا اور یہاں تک پہنچایا۔ انسان کی ہسٹری کیا ہے؟ پانی کی ایک بوند سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ کریم نے خون میں بدلا، خون سے پھر اس کو بوٹی میں بدلا، بوٹی کے اوپر پھر نقش و نگار کیے، پھر اللہ کریم نے ہماری آنکھیں بنائی تو بنا کے بنا دی، ہمارے خد و خال بنائے تو بنا کے بنا دیے، اور پھر اتنا حسین بنا دیا انسان کو کہ اللہ کریم نے اس کے حسن تقویم کی بات کرنے سے پہلے چار قسمیں اٹھا دی، اور میں والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور مجھے قسم ہے طور سینا کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور مجھے قسم ہے اس امن والے شہر مکہ المکرمہ کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے اس انسان کو حسین ترین پیکر میں پیدا کیا۔ حضرات، انسان کے انتہائی خوبصورت نقش و نگار بنائے اور پھر اس کے اندر روح ڈالی، اور پھر جب انسان اس جہان رنگ و بو میں آنے کی تیاری کر رہا تھا تو ابھی یہ دنیا پہ نہیں آیا، تو ماں کے سینے کے اوپر اللہ کریم نے دودھ جیسی پاکیزہ غذا کی دو لہریں جاری فرما دی۔ ابھی تو دنیا میں نہیں آیا تو تیرے لیے اتنی پاکیزہ اور اتنی عمدہ غذا کا اہتمام کر دیا گیا، اور پھر جب انسان 2 سال کا ہو جاتا ہے پھر داڑھیں نکلنا شروع ہو گئی، پھر دانت نکل آئے، تو پھر فرمایا یہ سارے کا سارا دسترخوان تیرے لیے پھیلا ہوا ہے، میری نعمتیں کھا اور میری بارگاہ میں سجدہ کر۔ تو یہ پیار کی لمبی کہانی ہے جو اس لفظ ربک کے اندر موجود ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ حضرات محترم، آئیے سنیے نغمہ الہام کی آیات مقدسہ۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ، فرمایا میرے بندو تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کریم کی کرنی ہے۔ حضرات محترم، اس حوالے سے انسان ہمیشہ غلطی کا شکار ہوا، انسان ہمیشہ گمراہی کا شکار ہوا۔ انسان نے نوامی سے فطرت دیکھے، یہ کائنات میں پھیلا ہوا حسن دیکھا، کبھی سورج کے سامنے سجدہ کرنے لگا، کبھی چاند کی چاندنی سے مغروب ہو کے اس کے سامنے سجدہ دے دو گیا، کبھی پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھا تو ان کے سامنے سجدہ دے دو گیا، کبھی آگ کے علاؤ کو دیکھا تو اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ گویا نوامیر سے فطرت جتنی چیزیں تھیں، ایک ایک چیز انسان کی معبود بن گئی۔ اللہ کریم نے اس دلدل سے نکالنے کے لیے، اس گمراہی سے نکالنے کے لیے، اس اندھیرے سے انسان کو نکالنے کے لیے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میرے بندو عبادت کرنی ہے تو فقط میری کرو، اس لیے کہ جن چیزوں کے سامنے تم سجدہ کر رہے ہو، یہ چاند جس کو تو نے معبود بنا لیا، یہ تو تیرا نوکر ہے،
یہ سورج جو تیرا نوکر ہے، یہ درخت جو اپنے کندھے میں پھل لے کے کھڑے ہیں، یہ تو تیرا انتظار کر رہے ہیں انسان آئے اپنی امانت وصول کرے اور ہماری معراج ہو جائے۔ پہاڑ اپنے سینے کے اندر دفینے لے کے کھڑے ہیں اور انسان کا انتظار کر رہے ہیں۔ انسان آئے آ کے سونا وصول کر لے، آ کے نمک وصول کر لے، آ کے جپسم وصول کر لے، آ کے کوئلہ وصول کر لے اور ہماری معراج ہو جائے۔ یہ جتنے جہان کی چیزیں ہیں ساری کی ساری یہ تو تیری خادم ہے اور تو مخدوم پہلوان ہے، تو چشم کائنات کی پتلی ہے۔ اس لیے شرف انسانیت کی چادر کو داغدار نہ کرو، بلکہ عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کریم کی کرو۔ عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کریم کی کرو۔ اور حضرات محترم، اللہ کریم نے انسانیت کے شرف کا اتنا لحاظ رکھا ہے کہ باقی جتنی چیزیں ہیں جب ان کے کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ان کو سر جھکانا پڑتا ہے۔ اونٹ جیسا جانور بھی اپنے کھانے کے اوپر سر جھکا رہا ہے، ہاتھی جیسا جانور بھی اپنے کھانے کے اوپر سر جھکا رہا ہے، گھوڑے جیسا جانور بھی اپنے کھانے کے اوپر سر جھکا رہا ہے۔ ایک انسان کا یہ شرف ہے کہ اللہ کریم نے اسے ارشاد فرمایا تجھے کھانے کے لیے بھی جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھے یہ دو نوکر عطا کیے ہیں، ان ہاتھوں کے ساتھ لقمے کو توڑو اور لقمہ توڑ کے ان ہاتھوں کے ساتھ اپنے منہ میں ڈالو، تجھے کھانے کے لیے بھی سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے سر جھکانا ہے تو میری بارگاہ میں جھکانا۔ حضرات محترم، بڑا اہم ترین میسج تھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی دعوت کا اہم ترین جز جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت خاتم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تلک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی نے توحید کی دعوت دی، ہر نبی نے توحید کا جام ملایا، ہر نبی نے یہ پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور لوگوں اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مان لو، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ توحید کا بیان اتنا اہم بیان تھا، لیکن اللہ کریم نے اس موقع پہ ایک جملے میں اس مضمون کو کلوز کر دیا۔ جس محل سے میں نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں، یہاں اللہ کریم نے اپنا حق بیان کیا تو ایک جملے میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کریم کی کرنی ہے۔ یہاں یہ مضمون کلوز ہو گیا، اس مضمون کو بند کر دیا گیا اور آگے پھر ایک اور عنوان چھیڑ دیا گیا۔ اگلا عنوان کیا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ فرمایا لوگو یہ جو دو ہستیاں ہیں جن کے سبب سے تم دنیا میں آئے ہو، تمہیں دنیا کی رنگینیاں ملی ہیں، تمہیں دنیا کی بہاریں نصیب ہوئی ہیں، ان دو ہستیوں کے ساتھ کبھی بھی غلط سلوک نہ کرنا، بلکہ فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، والدہ یالد کا مطلب ہوتا ہے ولادت ہونا، کسی کی پیدائش ہونا، تو یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بندے کی ولادت ہوتی ہے اور اس جہان رنگ و بو میں انسان قدم رکھتا ہے۔ حضرات محترم، صرف خشک فروٹ ہی اللہ کی نعمت نہیں، صرف تر فروٹ ہی اللہ کی نعمت نہیں، صرف سیویاں اور حلوہ ہی اللہ کی نعمت نہیں، صرف یہاں گوشت ہی اللہ کی نعمت نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر کی چاشنی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پوچھئے ان لوگوں سے جن کا سینہ اللہ کی پیار سے آباد ہے، اللہ کی محبت سے آباد ہے، جو آدھی رات کو اٹھتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی روح پکار رہی ہوتی ہے، روح کہتی ہے میں
بچھڑی روز مثال سے یاری میں بچھڑی روز مثال سے نالے چرخا کتن نالے یاد کرا نالے چرخا کتن نالے یاد کرا پینا مہیدہ جتنیاں. آسان لفظوں میں یوں سمجھو یہ جو اللہ کا پیار ملا ہے نا یہ مادی نعمتوں سے بہت بڑی چیز ہے. سبحان اللہ. یہ جو اللہ کا پیار ملا ہے نا آپ لوگوں کو یہ مادی نعمتوں سے کہیں بڑی نعمت ہے. مادی نعمتوں سے کہیں بڑی نعمت ہے. لیکن یہ کیسے ملی؟ اگر آپ دنیا میں نہ آتے تو اللہ کے نام کی چاشنی آپ کو کیسے نصیب ہوتی؟ تو گویا یہ جو آپ کو روحانی نعمتیں ملی ہیں ان کا سبب بھی کون ہے؟ بولے ان کا سبب بھی والدین ہیں. حضرات محترم حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کمال کی حقیقت بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے یہ بات عام لوگوں کی نہیں ہے یہ بہت خاص لوگوں کا کام ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں خاصاً بھی گل آما کے نہیں مناسب کرنی مچھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے ترنی. یہ اگر میں آپ کو خاص نہ سمجھتا تو یہ عنوان نہ چھیڑتا یہ بات ہی نہ کرتا. میں آپ کو خاص سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں. ناز سمجھتا تو میں یہ بات نہ کرتا. آپ اہل محبت ہیں آپ اہل ذوق ہیں اہل اضطراب ہیں آپ اہل دل ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں یہ بات کر رہا ہوں. میرے دوستو جب کسی بندے کو اللہ کریم کلمہ طیبہ کی دولت عطا فرماتا ہے جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے سینے سے نور کا ایک دھاگا نکلتا ہے اور وہ سینہ مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے. سینہ مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد اب ہمہ وقت تیری رسی سائیوں کے ہاتھ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہیں گے ایسی چیز ہو تو پھر نظر بھی تو آئے. تو بسا اوقات نظر نہ آنے والی چیز نظر آنے والی چیز سے بڑی حقیقت ہوتی ہے. یہ لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے اس کے اندر بجلی ہے نا یہ بول رہا ہے مائک. تو حضرات یہ لوہے کا مائک اصل ہے یا اس کے اندر جو چلنے والی بجلی ہے وہ اصل ہے؟ بجلی اصل ہے. وہ آپ کو نظر تو نہیں آ رہی لیکن ہے حقیقت ہے حقیقت. اسی طرح خوش بختوں اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ کریم نے یہ شرف عطا فرمایا ہے آپ یہاں رہیں پنجاب کے اندر یا گجرات کے اندر یا ملتان چلے جائیں یا مظفر گڑھ چلے جائیں یا دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں جب تک بندے کی زبان سے گستاخی نہیں نکلتی شرک کا جملہ نہیں نکلتا کفر کا جملہ نہیں نکلتا جب تک گستاخی نہیں ہوتی اتنی دیر تک یہ دھاگا مضبوط رہتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی ہمیں والدین کی وجہ سے نصیب ہوا. اگر والدین سبب نہ بنتے ہماری پیدائش نہ ہوتی تو پھر ہمیں یہ سعادت نصیب ہوتی بولے نا. حضرات محترم پھر آؤ ایک اور سعادت کی طرف اشارہ کروں. اللہ کریم نے سارے کا سارا قرآن مقدس ہماری رشد و ہدایت کے لیے اتارا ہماری آخرت سنوارنے کے لیے اتارا. لیکن اس کے اندر جو سورہ یاسین ہے سورہ یاسین کے اندر 3000 حروف ہیں اور ایک عرب پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں. صادق و امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والوں، جب کہ بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ حضرات کتنی دیر لگتی ہے سورہ یاسین پڑھنے میں، لیکن ایک دفعہ سورہ یاسین مکمل ہوتی ہے اور ادھر اللہ کریم تجھے 30,000 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 30,000 کا فکر ساتھ نیکیاں میں نے کہا ہے، اس لیے کئی لوگوں نے توجہ نہیں کی۔ اور اگر میں یہاں یورو کہہ دیتا، ڈالر کہہ دیتا، اگر یہاں ریال کی بات ہوتی تو یہ جو میرے عزیز مسجد کی دیواروں کے ساتھ باوجود جوانی کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، یہ ٹیکیں چھوڑ دیتے اور یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کل صبح سب سے پہلے میں یہ حاصل کروں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کتنی سعادتیں اللہ کریم نے اس جہان رنگ و بو میں عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کو فقط ملامت کی جگہ نہ سمجھو۔ کئی لوگ دنیا کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور خود دنیا میں الجھے رہتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دانا بن جاؤ، تم زیرک بن جاؤ، تم دانشور بن جاؤ، تم عقل کے ناخن لو تو سن لو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کو آخرت کی کھیتی ہے۔ جتنا دنیا میں تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرو گے، یہ دنیا تمہارے لیے آخرت کی آبادی کا باعث بن جائے گی۔ تو کتنی چیزیں ایسی ہیں مادیت کے علاوہ جو روحانی ہیں، وہ ہمیں والدین کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ حضرت ام ہانی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی میرے کریم میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے آقا مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرمائیں جو میں بیٹھ کے پڑھتی رہا کروں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 دفعہ پڑھا کرو سبحان اللہ، 100 دفعہ پڑھا کرو الحمدللہ، 100 دفعہ پڑھا کرو اللہ اکبر، 100 دفعہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ جب تم 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو گی تو یوں سمجھو جیسے تم نے اولاد اسماعیل سے 100 غلام آزاد کیے۔ جب تم 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو گی تو یوں سمجھو تم نے 100 گھوڑے بوا سازو سامان میدان جہاد میں بھیجے۔ جب تم پڑھو گی 100 دفعہ اللہ اکبر تو یوں سمجھ لو جیسے تم نے 100 موٹے دانے اونٹ کلادہ پہنا کے، ہار پہنا کے حرم شریف میں قربانی کے لیے بھیجے۔ اور جب تم پڑھو گی 100 دفعہ لا الہ الا اللہ تو یوں سمجھو جیسے تم نے زمین کا پورا سینہ سونے اور چاندی سے بھر کے صدقہ کیا ہے۔ لیکن ابھی تو اس جہان دنگ و غوب میں چونکہ یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، پتہ اس وقت چلے گا جب آنکھ بند ہوگی اور جب داور معاشر کے حضور ہماری حاضری ہوگی اور جب یہ سلسلے کھلیں گے اس وقت پتہ چلے گا اوہ یار میرے لیے تو اتنے کرم ہوتے رہے، میرے اوپر اتنی مہربانیاں ہوتی رہی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام ہانی جس دن تم یہ وظیفہ کرو گی تمہارا وظیفہ سب سے بھاری وظیفہ ہوگا سوائے اس بندے کے جو یہ وظیفہ کرے۔ اس جملے کے ساتھ آپ نے اپنی امت کو بھی اجازت عطا فرما دی۔ تو حضرات محترم، ہم جب اپنے والدین کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں تو ہم صرف ظاہری دنیا کے اسباب کے اوپر نظر ٹکا کے رہ جاتے ہیں، حالانکہ روحانی دنیا بھی ہمارے والدین کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اللہ کریم کا ارشاد سنیے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حضرات محترم، احسان کا مادہ اشتقاق حسن ہے، یعنی تم نے اپنے والدین کے ساتھ
جو بھی معاملہ کرنا ہے ان کو پانی دو تو پانی دینے کے اندر حسن موجود ہو، کھانا دینے کے اندر حسن موجود ہو، دوائی دینے کے اندر حسن موجود ہو، ان کو بستر رکھ کے دینا ہے تو اس کے اندر حسن موجود ہو۔ حضرات حسن کا خاصہ یہ ہے، حسن کے اندر کھردرا پن نہیں ہوتا، حسن کے اندر تلخی نہیں ہوتی، حسن کے اندر جاذبیت ہوتی ہے، حسن کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے۔ حسن جس رنگ میں اب جہاں ہوتا ہے، اہل دل کے لیے سرمایہ جاں ہوتا ہے۔ حضرات والدین کے لیے میرے رب نے سارا گھر حسین بنا دیا، سارا گھر۔ بیٹا بولے حسن کے ساتھ بولے، بیٹی بولے حسین لہجے میں بولے، بہو بولے حسین لہجے میں بولے۔ کتنا کرم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توفیل کہ اللہ نے والدین کے لیے پورا گھر حسن کی دنیا کا ایک شاہکار بنا دیا، حسن کی دنیا کا ایک شاہکار بنا دیا۔ اب اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ میرے والدین کے آداب مجھے سکھائے جا رہے ہیں، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں بھی تو آخر صاحب اولاد ہوں، میرا رب میری اولاد کو میرے آداب سکھا رہا ہے۔ اگر ہماری اولادیں اس نسخے کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے ہیں حضرات، تو پھر والدین کے لیے وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں، والدین کے لیے وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا کہ جس گھر میں بیٹا بولے تو حسین لہجے میں، بیٹی بولے تو حسین لہجے میں، بہو بولے تو حسین لہجے میں، سارا گھر والدین کے لیے حسن کا مرکز بن گیا، حسن کا مصدر بن گیا، حسن کا مقصد بن گیا۔ حضرات یہ جملہ بڑا جامع تھا، بات بڑی احسن طریق سے لوگوں تک پہنچ چکی، لیکن اللہ کریم نے اس مضمون کو یہاں کلوز نہیں کیا، بلکہ مزید آگے ارشاد فرمایا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ فرمایا او میرے بندو سن لو، کان کھول کے سن لو، جب ان دونوں ہستیوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ تمہارے پاس موجود ہوں، تم ان کی خدمت کی اوپر معمور ہو، تو لوگوں سن لو، اگر میرے بندے ہو تو میرا حکم یہ ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس کو تھوڑا سا ڈیپلی سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ جو بھی بات کہی جاتی ہے، یعنی والدین جو اپنے بچوں کو حکم ارشاد فرماتے ہیں تو اس بات کے اوپر رد عمل آتا ہے، یعنی رسپانس آتا ہے۔ تو کہا کرتا ہے یہ کام کرو، تو ایک ریسپانس یہ ہے کرنے علی، یہ بھی ایک ریسپانس۔ بیٹا یہ کام کرو، تو اس سے تھوڑا سا ہلکا ریسپانس آیا، لیکن وہ کیا ہے، ایجی کر لینے ہیں، بیٹا یہ کام کرو، کر لینے ہیں، یہ بھی ایک ریسپانس ہے۔ تو بیٹا بڑا آداب شناس تھا، تو اس نے کہا بول تو سکتا نہیں، تو جب والد نے کوئی حکم دیا تو اس نے کہا، والد نے کہا یہ کام کرو بیٹے، تو اس نے کہا مطلب کیا ہے، ایک بابے بڑا تنگ کرنا۔ یہ آخری ریسپانس ہے نفرت میں، نفرت میں، عدم برداشت میں، یہ آخری ریسپانس ہے۔ آخری بات ہے کہ بندہ اف کہہ کے خاموش ہو جائے،
تو اونچا بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، چھینکنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کریم نے ساتھ فرماتا ہے جب ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تم ان کی خدمت میں ہو تو سنو، ان کی خدمت میں تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ آپ یوں کہیں کہ میرے لیے کہا جا رہا ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے لیے کہا جا رہا ہے۔ وہ میرے کریم، وہ میرے رحیم رب، میرے پروردگارہ، میرے اوپر اتنا کرم برسا دیا، میرے اوپر اتنی رحمت برسا دی، میرے اوپر اتنا کرم کر دیا۔ میرے بچے کو اگر کوئی استاد میرا احترام سکھائے تو حضرات گلی میں گزرتے ہوئے جب وہ استاد سب سامنے آئیں گے تو میرا کیا ہوگا رد عمل ان کے ساتھ؟ میں بیچ جاؤں گا، جناب بہت مہربانی، حضرت والا بہت شکریہ، آپ نے تعلیم کی کا حق ادا کر دیا، میرے بچے کو تو زندگی کے آداب سکھا دیا، میرے بچے کو تو زندگی کے حسن کا تحفہ دے دیا آپ نے، میرے بچے کے اندر حسن پیدا کر دیا آپ نے، اس کے اخلاق سنور گئے، اس کی زندگی کی راہ و روش وہ سنور گئی، زندگی کے طرز بدل گئے اس کے۔ حضرات محترم، اگر استاد آپ کے بچے کی اچھی تربیت کرے اور اس کے اندر حسن نظر آنے لگے تو اس کے لیے اگر اتنے پیچھے جاتے ہو تو پھر اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کتنے سجدے بنتے ہیں جس نے بار بار کہا اس بوڑھے کے سامنے اف نہیں کرنی، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اس کے سامنے اف نہیں کرنی۔ حضرات یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، والدین تو جوان بھی ہوں تو والدین ہی ہوتے ہیں، تو یہ کیوں کہا گیا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کے سامنے اف نہیں کرنی؟ احترام تو جوان والدین کا بھی ہے، تو یہ بڑھاپے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اصل میں ایک نفسیاتی مسئلہ اللہ کریم نے یہاں حل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جتنی زندگی گزارتا ہے تو زندگی کے اندر اتنے صدمات آتے ہیں اور بڑھاپے میں پھر بیماریاں بھی رخ کر دیتی ہیں۔ وہ جسم جو پہلے توانا تھا، تندرست تھا، وہی جسم بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے، پھیپھڑے متاثر ہو گئے، گردے متاثر ہو گئے، اعضائے رئیسہ خراب ہونے لگے، آہستہ آہستہ بے وفائی کرنے لگے، تو اب اس بوڑھے کی زندگی اجیرن ہونے لگی، اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اندر سے تو وہ میرے نظم کے تحت کمزور ہو رہا ہے، لیکن باہر تم ان کے ساتھ سختی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ صدمات سہ کے اب وہ کمزور ہو چکے ہیں اور ان کی برداشت کم ہو چکی ہے، اس لیے ان کے ساتھ تم نے اس نے سلوک سے پیش آنا اور انہیں اف تک نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا میرے مزاج کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ابھی تو میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ گھر جا کے کسی وقت جب تخلیہ ہو، جب آپ علیحدگی میں بیٹھے ہوں، خمول خانے میں ہوں، علیحدگی میں بیٹھے ہوں، گھر کے کسی کنج تنہائی میں، وہاں قرآن پاک ترجمے والا کھول لینا اور پھر اس کو پڑھنا ان آیات، تو پھر آپ کو مزہ آئے گا، اچھا میرے اللہ میرے مزاج کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے، میری بیماریوں کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے کہ میرے بچوں کو میرے سامنے اف تک کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، انتہائی جامع عنوان، بڑا جامع پیغام، اس جملے کے اندر بھی کوئی کمی نہیں رہی، پیغام تو پہنچ گیا، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی بات سمجھ آ گئی، بوڑھے سے بوڑھے بندے کو بھی بات سمجھ آ گئی۔ اب چاہیے تھا کہ مضمون کلوز ہو جاتا، لیکن اللہ کریم نے مضمون کو بند نہیں کیا، بلکہ مزید ارشاد فرمایا بلا تنہرما، فرمایا میرے بندو اگر تمہارا بندگی کا تعلق میرے ساتھ موجود ہے، اگر مجھے اپنا خالق و مالک سمجھتے ہو، اگر مجھے اپنا
معبود حقیقی سمجھتے ہو، مقصود اصلی سمجھتے ہو، تو پھر سن لو، یہ جو دو ہستیاں ہیں ایک کو کبھی بھی جھڑکنا نہیں ہے۔ اچھا جھڑک سے کیا ہوتا ہے؟ جھڑک سے کیا ہوتا ہے؟ دل جو نازک آبگینوں کی طرح ہوتے ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، دل شکنی ہو جاتی ہے، اور کبھی تو جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ اس گھر میں، جس گھر میں اس ہستی نے تجھے پالا پوسا ہے، تیرا سہارا بنا ہے، اس گھر میں کبھی اس کا دل نہ ٹوٹے۔ سبحان اللہ، کبھی اس کا دل، سبحان اللہ، کبھی اس کا دل نہ ٹوٹے، ان کا دل نہ توڑنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ حضرات یہ جملہ بھی بڑا جامع تھا، کوئی سمجھنے میں دقت رہ گئی؟ پیغام تو سمجھ آ گیا آپ کو، مجھے بھی، لیکن اللہ نے ابھی مضمون کو کلوز نہیں کیا، بلکہ مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا میرے بندو، جب بھی والدین سے بات کرو تو تمہارے لہجے کے اندر قریبی ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، لفظ کریم اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے ہم کبھی یا کریم کے لفظ کے ساتھ اللہ کے نام کا وظیفہ کرتے ہیں، اور کبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس انداز میں درود پاک بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے اندر لطافت کیا ہے؟ اس لطافت کے اوپر ذرا توجہ فرمائیں۔ صفت کریم اللہ کی ہے، تو اللہ نے فرمایا میری صفت کریم کا سب سے بڑا مظہر میرا مصطفیٰ ہے، میرا محبوب ہے۔ اچھا تجھے بتائیں، جب تو اپنے والدین کے سامنے بیٹھا ہو نا، تو ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے تجھے دونوں ہستیوں کا مظہر بننا ہے۔ تجھ میں خدائی جلوہ بھی انہیں نظر آئے، مصطفیٰ جلوہ بھی انہیں نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ تجھ میں ان کو اللہ کا پیار بھی نظر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھی نظر آئے۔ اب کیا مطلب ہے حضرات، کیا مطلب ہے؟ یہاں میں آپ کو قرآن کی ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف لیے چلتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کے آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، کیوں؟ عام تو اس کا جواب یہی ملے گا کہ بیٹے کے فراق میں روتے رہے، بیٹے کے فراق میں روتے رہے۔ تو 12 سال کا عرصہ تھا، تو اس سے تو کہیں زیادہ کنجا کے لوگوں نے اپنے بیٹوں کی جدائی میں کی ہے، اور پیغمبر کے پاس تو علم بھی ہوتا ہے۔ پہلے دن جب خواب انہوں نے بیان کیا تھا کہ ابا جان میں نے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے چاند کو دیکھا ہے، ستاروں کو دیکھا ہے، سورج کو دیکھا ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ فرمایا میرا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا،
وہ تیرے ساتھ چال کریں گے، اور چال ہوگی شیطان کی وجہ سے، اور شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ نقشہ مستقبل کا سارا حضرت یعقوب نے اس پہلے دن ہی بیان کر دیا تھا کہ چال چلیں گے۔ تو پھر جناب یعقوب علیہ السلام روتے کیوں رہے؟ اگر آپ کہیں تو میں اسی پہ بات ختم کر دیتا ہوں، اگر آپ کو نیند آ گئی ہے۔ روتے کیوں رہے؟ پیغمبر کے صبر و ثبات سے بعید ہے کہ پیغمبر اپنے بیٹے کے فراق میں روتا رہے، اور اتنا روئے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے۔ مولانا روم نے لکھا تفسیر ضیاء القرآن کا یہ مقام وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی اس قرآن پاک کے اندر، تفسیر ضیاء القرآن کے اندر نباد عصر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مضبوط حوالوں کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ اصل میں بات یہ تھی، جناب سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ جناب یوسف کا چہرہ ان کے لیے اللہ کی تجلی کا محل تھا۔ وہ دیکھتے چہرہ یوسف کو تھے، لیکن چہرہ یوسف میں سے اللہ کی تجلیات کا نظارہ کرتے تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ پیالہ تھا جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی معرفت کا جام پیتے تھے۔ جب وہ منظرنامہ آنکھوں سے جدا ہوا تو پھر جناب یعقوب بیٹے کے فراق میں نہیں روتے تھے، بلکہ اس محبت کی وجہ سے روتے تھے جو ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، جو اللہ کا پیار تھا، جو اللہ کی الفت تھی، جو اللہ کی چاہت تھی۔ اور یہی پیغمبر کے شایان نشان ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں روئے۔ حضرات محترم، یہاں اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو میرے لیے اور آپ کے لیے ہمارے بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب اپنے والدین کے سامنے آؤ نا تو ان کو تم میں سے خدائی جلوہ بھی نظر آئے اور مصطفیٰ جلوہ بھی نظر آئے۔ اب وہی ہر بندے کا ظرف اپنا اپنا ہے، خیرات اپنی اپنی، ظرف اپنا اپنا ہے، خیرات اپنی اپنی ہے، مقدر اپنا اپنا ہے۔ چڑیا کی چونچ اتنی ہوتی ہے، اس کو حصہ اتنا ہی ملتا ہے، اور ہاتھی کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اس کو اپنے حساب سے حصہ مل جاتا ہے۔ لیکن حضرات محترم، اگر تھوڑی سی توجہ کر لیں، اولاد بھی اپنے منصب کو دیکھیں اور والدین بھی کہ اللہ کے اس کرم کو دیکھیں تو گھر کا منظرنامہ ہی بدل جائے، کہ بیٹا کہے امی سے ملنا ہے نا، میں نے ابا جان سے ملنا ہے، تو اچھا یہ تو کرم ہوا کہ اب جب ان کے سامنے جا کے بیٹھوں گا اور پیار کی بات کروں گا تو مجھ میں سے پھر خدا کی تجلیات بھی نکلیں گی، مصطفیٰ کی تجلیات بھی نکلیں گی، اور والدین بھی اس کو انجوائے کریں، اس سے حظ اٹھائیں، اس سے محظوظ ہوں کہ جب بچہ آپ کے سامنے آئے اور پیار سے آ کے آپ کے جوتے سیدھے کرے، جب آپ کو پیار سے کھانا پیش کرے، جب آپ کو پیار سے پانی پیش کرے، تو اس وقت آپ کا پیار بھی ان کے اوپر برسنا چاہیے تاکہ ان کی بھی عید ہو جائے۔ تو حضرات محترم، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اچھا یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، لفظ کریم جو ہے اس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ مثلا اللہ کریم کے مختلف اسماء گرامی مختلف تاثیرات رکھتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز دباغ نے لکھا، فرماتے ہیں المتعال کا اگر کوئی وظیفہ کرے، اللہ کی صفت ہے المتعال، اگر کوئی بندہ اس کا وظیفہ کرے اور اس کو اس کا نور نصیب ہو جائے تو وہ بندہ ہمہ وقت ہنستا رہے گا۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو پکڑیں گے، گاڑی میں ڈالیں گے اور کہیں گے اس کو تو سٹی سکین کروانے کی ضرورت ہے، صبح سے ہنسنا شروع کیا اور یہ سارا دن ہنستا ہی رہا۔ جی اگر کوئی بندہ القریب اللہ کی صفت ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں شادق سے بھی قریب رہتا ہوں، اگر اس کا کوئی وظیفہ کرے اور اس کو نور نصیب ہو جائے اس چیز کا تو وہ ہمہ وقت رونا شروع کر دے،
اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو بھی آپ لے کے سیدھے ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ جناب اس کو تو یہ عارضہ لاحق ہو گیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کے جو مختلف اسماء ہیں، جو مختلف اللہ کریم کے اسماء حسنی ہیں، ان کی اپنی اپنی تاثیرات ہیں۔ تو لوگوں سنو، یہ جو لفظ کریم ہے اس کے اندر ٹھنڈک پائی جاتی ہے۔ اگر کسی بندے کو بلڈ پریشر کا مرض ہو اور وہ اس کا وظیفہ کرے تو اس کا بلڈ پریشر اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ تو اب ذرا قرآن مقدس کی اس آیت کا جب ترجمہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم جب ان سے بات کرو تو ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، ان سے بات کرو تو ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ ویسے آج کل ٹھنڈ ہی پائی جاتی ہے جی، آج کل تو اولاد ترکی بترکی جواب دیتی ہے، ترکی بترکی جواب دیتی ہے، لیکن سن لو یہ اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے ہو۔ کما تو دین تو دان، من داہے کا دوہے کا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو کسی پہ ہنسا اس پہ ہنسا جائے گا۔ کما تو دین تو دان، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، عالمگیر صداقت، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج اگر اپنے والدین کی خدمت کر لو گے تو کل تمہارے لیے بھی لوگ بچ جائیں گے۔ اگر آج تم نے اپنے رویوں میں سختی ختم نہ کی تو پھر کل تمہیں بھی انہی تلخ رویوں سے واسطہ پڑے گا۔ تو اس سخت وقت کے آنے سے پہلے بندے کو اپنے آپ کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو حضرات یہ جملہ بھی بڑا جامع تھا، مفہوم سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں رہی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے بات کرو تو اتنے ٹھنڈے اور میٹھے لہجے میں کرو کہ ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ لیکن ابھی تک مضمون کلوز نہیں ہو رہا، میرا جی تو چاہ رہا ہے تقریر ختم کروں، لیکن قرآن پاک ختم نہیں کر رہا۔ حضرات محترم سے اگلا جملہ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، فرمایا دنیا میں رہنے والوں تمہیں بہت بڑا اقتدار مل جائے، تم کسی اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ بن جاؤ، تم کسی ملک کے پی ایم بن جاؤ، تم کسی ملک کے ایم ایل اے ایم پی اے بن جاؤ، تم مفتی اعظم بن جاؤ، علامہ زباں بن جاؤ، تم لوگوں کے مرشد بن جاؤ، جتنا بڑا منصب اور اعزاز بھی تمہارے پاس آ جائے، ساری دنیا کے سامنے بے شک اپنا منصب دکھلاتے رہو کہ میں صدر پاکستان ہوں، میں وزیر اعظم پاکستان ہوں، میرے پاس وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہے، میرے پاس ایم ایل اے شپ موجود ہے، ایم پی اے شپ موجود ہے، سارے عہدے دنیا کو دکھلا سکتے ہو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جب ان دو ہستیوں کے سامنے آتے ہو تو ان کے سامنے ایم پی اے بن کے، ایم ایل اے بن کے، صدر پاکستان بن کے، وزیر اعظم پاکستان بن کے نہیں بیٹھنا، بلکہ جب ان کے سامنے آؤ تو بچہ بن کے اپنے پروں کو نیچے کر کے بیٹھ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اونچی پروازیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ یہ ہستیاں ایسی نہیں ہیں کہ جن کے سامنے اپنی پروازیں جتلاتے رہو اور اپنے پھول ان کو دکھاتے رہو اور ان کو اپنے تمغے دکھاتے رہو اور اپنے مناسب ان کو بتاتے رہو کہ میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں۔ ان کو ساری کی ساری حقیقت کا پتہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان کے سامنے جب تم نے آنا ہے تو بچ جانا ہے۔ حضرات یہ بھی مضمون تو بہت جامع تھا، میسج تو پہنچ چکا ہے کہ ان کے سامنے کوئی منصب کوئی عہدہ اس کا اظہار نہیں کرنا، بات تو پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی اللہ کریم ختم ہی نہیں کر رہا اس کلام کو۔ اللہ کریم نے مزید ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
سمجھو کہ تم نے اپنے والد کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، ماں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، ان محسنوں کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے۔ اب یہ بھی بات سن لو، تم نے صرف ان کو پانی پیش نہیں کرنا، صرف ان کو روٹی پیش نہیں کرنی، صرف ان کو دوائی پیش نہیں کرنی، صرف ان کی دنیاوی ضروریات کا خیال ہی نہیں رکھنا، بلکہ تم میری جناب میں عرض کیا کر، ان کے لیے دعائیں بھی کیا کر، یوں دعا کیا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور میرے پروردگارا مہربانی فرما، ان دونوں ہستیوں کے اوپر ویسے ہی پیار برسا دے، ویسے ہی رحم برسا دے، ویسے ہی کرم کی بارش نازل فرما دے، ایسے ہی محبتیں نچھاور کر دے میرے اللہ، جیسے انہوں نے چھوٹی عمر میں مجھے پالا تھا، مجھے سنبھالا تھا۔ بات آپ کی نہیں کی جا رہی، اب تو سمجھ چکا، اب تو ذی شعور ہو چکا، اب تو چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا، اب تو کاروبار کرنے کے قابل ہو چکا، اب تو کبھی کبھی تجھے سمجھانے کے لیے ان کی ذات میں غصہ آتا ہے۔ بات تو اس وقت کی ہے جب تو 6 ماہ کا تھا، جب تو سال کا تھا۔ کنجا میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ سردیوں کی یکبستہ رات ہو اور بیٹے نے پیشاب کر دیا ہو بستر کے اوپر، سردیوں میں دھند پڑ رہی ہو اور ماں نے اٹھا کے بیٹے کو باہر گلی میں پھینک دیا ہو؟ جی کوئی واقعہ کبھی ایسا پیش آیا ہو؟ پنجاب میں، منگووال میں، پاڑیا والی میں، حالیہ میں، بہاؤدین میں، گجرات میں گجرانوالہ میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں کبھی ایسی بات سننے کو نہیں ملی۔ ہاں یہ بات پکی ہے، میں بھی اس سے گزرا ہوں، آپ بھی اس سے گزرے ہیں، ہر بندہ آپ میں سے اس سے گزرا ہے کہ سردیوں کی رات تھی اور پیشاب کر دیا۔ ماں نے کیا کیا؟ سردی لگتی ہے، سب کو لگتی ہے، لیکن ماں کیا کر رہی ہے؟ اٹھایا۔ ابھی تو لوگ آسودہ حال ہو گئے، لوگوں کے پاس کپڑوں کی بہتات ہے۔ تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں تو وہ بھی تو وقت تھا جب ماں باپ کے پاس بھی ایک سوٹ ہی ہوتا تھا، کپڑوں کی بہتات نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہے۔ اس وقت لوگ امیر تھے، آج کل تو خیر بڑولے بھی بھرے ہوئے ہیں اور الماریاں بھی فل ہیں، پھر بھی ہم غریب ہیں۔ اور ملک میں کچھ ایسے بھی غریب ہیں جو کبھی امیر ہوئے ہی نہیں، سارا ملک کھا گئے پھر بھی امیر نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے غریب ہیں بیچارے، اللہ ان غریبوں کے اوپر رحم فرمائے۔ تو حضرات عرض کر رہا ہوں، ماں نے کیا کیا؟ بیٹے نے پیشاب کر دیا، ماں پیشاب والے بستر کے اوپر خود لیٹ گئی، پیشاب والے بستر کے اوپر ماں خود لیٹ گئی اور بیٹے کو ساتھ خشک بستر پہ لٹایا، اور پھر ساری رات کمبل اٹھا کے، رضائی اٹھا کے دیکھے کہیں بچے کو ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی۔ تو ذرا پوچھو اس بڑی بی سے، اماں یہ کیا معاملہ ہے، کیا تجھے پیشاب سے بدبو نہیں آتی؟ تو اس نے کہا بیٹا، ایک ماں ہی کا تو رشتہ ہے جس کو بیٹے کے پیشاب سے بدبو نہیں آتی۔ حضرات اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں تم نے دعا کرنی ہے نا تو یوں دعا کرنی ہے، پروردگارا ان دونوں ہستیوں کے اوپر ویسے ہی کرم فرما جیسے انہوں نے چھوٹی عمر میں مجھے پالا ہے۔ ابھی 11:30 ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ اب بھی اگر آپ گجرات شہر چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کوئی بوڑھا مونگ پھلی کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہو، جی ملے گی، اس سے پوچھو کیا وجہ ہے، یہ رات گئے تم جا کے آرام کیوں نہیں کرتے؟ جواب ملے گا بس جی وہ مہنگائی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، مہنگائی ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ کتنے لوگ ادھیڑ عمر میں
اینٹیں اٹھا اٹھا کے نیچے سے اوپر والی سٹوری پہ پھینک رہے. آپ پوچھیں گیری میں لت پت بندہ، کپڑے آلودہ، جسم آلودہ، اس سے پوچھیں یہ کیا کر رہے ہو، اس عمر میں اتنی تلخ مزدوری کر رہے ہو، جواب ملے گا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے لیے کر رہا ہوں، ان کے لیے کر رہا ہوں. حضرات محترم، تو یہ کتنا رس بھرا جملہ ہے، کتنا پیار بھرا جملہ ہے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ صرف ان کے ساتھ ہی باتیں نہیں کرنا، ان کی کچھ باتیں تم نے میرے ساتھ کرنی، ان کی کچھ باتیں تم نے میرے ساتھ کرنی. آخری ایک پیغام آپ کو عرض کروں اور گفتگو ختم کر دیتا ہوں. اچھا، نماز اللہ کریم نے اس سلسلے میں نا ایک خوبصورت سا چشمہ عطا کیا. والدین کیا کرتے ہیں؟ والدین دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. یہ والدین دعا کرتے رہے، یہ والدین دعا کرتے رہے. والدین نماز پڑھیں گے تو دعا کریں گے، اس لیے والدین کو نماز پڑھنی چاہیے. یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. حضرات، جب اولاد نماز قائم کرنے والی ہوگی پھر کیا ہوگا؟ اولاد دعا مانگتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری مغفرت فرما دے اور میرے والدین کی مغفرت فرما دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اپنا راستہ سیدھا کرتے ہیں، بچوں کا راستہ بھی سیدھا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی مغفرت کا راستہ بھی سیدھا کرتے ہیں، اپنی مغفرت کا اور اپنی بخشش کا راستہ بھی سیدھا کرتے ہیں. حضرات محترم، یہ بڑا خوبصورت رشتے ہیں ماں اور باپ کے، اور ان کی اپنی نزاکت ہے، ان کی اپنی خوبصورتی ہے. اللہ کریم نے اس کے اوپر اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ نے کان دو دیے ہیں، اور اس لیے دیے ہیں تاکہ ایک کان سے سن کے جی نہیں، میرے خیال میں آپ کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے کیا؟ نہیں، دوسرے کان سے ہاتھ رکھ یہ ایک تو اکثر یہی ہوتا ہے، ایک کان سے سنا. اب یہ اتنا نفیس مضمون تھا جو قرآن کا مضمون تھا. میں نے کوئی حکایت، کوئی روایت، کوئی اٹکل، کوئی پچو، کوئی اندازہ، کوئی تخمینہ، میں نے کوئی ایک جملہ بھی کہیں دائیں بائیں کا نہیں بولا، میں نے سارا قرآن کا بیان کیا. لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ میرے دل کی زمین زرخیز کتنی ہے، اس کے اوپر بھی اثر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. آج کل رسمی طور پر محافل میں لوگ آتے، کسی دور میں لوگ جلسوں میں جاتے تھے، بعض پتر بعض سنن چلیا میں بابا کہنا سی بعض سنن چلیا، اور کوئی چنگی گل اب سی زندگی سمجھ جائے گی. آج کل رسمی طور پر محافل میں لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ منہ ملازے کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی کی ناک کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی کی عزت کے لیے بیٹھتے ہیں. حضرات، میرے مرشد گرامی نواز اعظم ضیاء الحکومت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، موسلادھار بارش ہو اور 3 دن برسے اور مسلسل برسے، جس بندے کا پیالہ موندا ہوئے گا، اوندا ہوئے گا، الٹا ہوئے گا، وہ 3 جنے بعد بھی پیالہ چکے اندے مجھے سیر کرائی تے سارا شہر کرایا، اور جب دے پوچھو لگے تے کہنا کچھ نہیں نظر نہیں آیا. مورکھنوں کی پاند نصیحت تے پتھر نوں کی بالا، بورے نوں جے رنگ کروائیے تے پھر کالے دا کالا. حضرات، اب رسمی طور پہ ہمیں محافل میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں کچھ طلب لے کے تانگ لے کے آنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا جو تعلق ہے نا اپنے رب کے ساتھ، وہ طالب و مطلوب کا تعلق، طالب و مطلوب کا، ساجد و مسجود کا، عابد و معبود کا،
عاشق و معشوق کا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ عاشق و معشوق کا تعلق ہے، طالب و مطلوب کا تعلق ہے۔ اس لیے جب بھی آئیں تو اس نیت سے آئیں، کوئی بات ملے گی، کوئی درد ملے گا، کوئی آنکھوں کی نمی کا سامان ہو جائے گا، کوئی آخرت سنورنے کی سبیل بن جائے گی۔ اس لیے جب وہ اللہ کے گھر میں چلتے ہیں محفل سنیں گے، بات بن جائے گی۔ جس بھائی کی یاد میں ہم محفل کر رہے ہیں وہ جب نعت پڑھتے تھے اور سلام پڑھتے تھے، میرے پاس کچھ عرصہ میرے پاس وہ جمعہ پڑھتے رہے ہیں، اور ایک دفعہ جب انہوں نے سلام پڑھا تو اس کے بعد ہمارے دوست کہنے لگے، نعت خان 2-3 اور بھی ہوتے تھے لیکن جس دن بھائی عارف صاحب موجود ہوتے تو وہ عوام ہاتھ جوڑ کے نا دوسرے نعت خانوں کو کہتے یار مہربانی کرو عارف صاحب کو سلام پڑھنے دو۔ سلیقہ ہوتا ہے حاضری کا، سلیقہ تھا ان کے پاس حاضری کا، اور سننے والوں کی آنکھیں نام ہو جاتی تھی۔ حضرات بات اصل میں اندر کے درد کی ہے، وہ ایک بات پھر یاد آ گئی ہے۔ جب پتلا بنا آدم علیہ السلام تو فرشتے آئے دیکھنے کے لیے اور شیطان بھی ساتھ آئے۔ اس کا کیا گل شال کوئی نہیں نے، اے کھوکھا جہا ہے تے وچ 2-4 سوراخ نے، باقی کوئی شے نہیں۔ اس سنگیاں نو آکھیا اس کا کیا کھوکھا شوکھا ہی ہے تے 2-4 سوراخ نے دے وچ، باقی گل شل کوئی نہیں۔ تے ویکھدیاں جس نے اس کی نظر پہ گئی نا ایتھے، اس کو کیوں ہوں پتہ لگا نہیں اے ایدی کوٹھڑی ہے، اس کوٹھڑی دی وجہ تینوں خلیفہ بنایا گیا۔ اے جڑی دے سینے وچ کوٹھڑی ہے نا، سینے وچ کوٹھڑی ہے جڑی، اے ایدے وچ کوئی راز ہے جس تو اس کو خلیفہ بنایا گیا ہے، تے انہوں اپنا پیار سونپیا گیا۔ اس واسطے ایک کوٹھڑی بڑی کام دی ہے، تے ادھر گرد لان دی لوڑ، تے گرد اتر جائے تے تھلی جوہر محبت اجاگر ہو جائے تے پھر زندگی سمجھ جاندی، اور زندگی دے راہ رسم سمجھ جاندے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم سارے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔